الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کی بادشاہتیں سب ختم کر دی جائیں اور ایمان سلامت رکھا جائے تو وہ سودا اس کا سستا ہے اور وہ کامیاب شخص. اور پوری دنیا کی سلطنتوں کا مالک بنا دیا جائے، ہفت اقلیم کا بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے، دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص ہے. اس لیے کہ یہاں کی بادشاہت، یہاں کی زندگی، یہاں کی نعمتیں مختصر زندگی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے قرآن میں جس کا کوئی منکر نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کب آئے گی. ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں آتا. جس وقت جس کا موت کا وقت مقرر ہے اس سے ایک سیکنڈ نہ ادھر مؤخر ہو سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. اسی طرح دیکھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے ملک الموت اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کی روح ایک جزیرے میں نکالنا تھا، اس کی روح جزیرے میں نکالنا تھا اور وہ سامنے بیٹھا ہوا. وہ دیکھا انہوں نے، اس کے بعد پھر اپنا بولے مجھے تو حکم ہوا ہے، میں تو جزیرے میں پہنچوں گا. کوئی ایسے سبب بنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی کہ ان کو جزیرہ پہنچنا ہے. تو ان کے قبضے میں تو ہوا تھی، ہوا بھی کنٹرول میں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو کہ اس شخص کے ضروری کام ہے، اس کو ہوا کا حکم دے کر کے اس فلاں جزیرے میں اس کو پہنچنا ہے. ادھر فرشتہ ملک الموت پہنچتا ہے، اس کو ضرورت لگا دی گئی. اس ضرورت کے تحت یہ شخص بھی ہوا کے واسطے سے اس جزیرے میں پہنچتا ہے. جب ملک الموت اپنے وقت مقررہ پر پہنچتا ہے جس وقت اس کی روح قبض کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا تو وہ شخص جزیرے میں ملتا ہے. اللہ کی طرف فرشتہ، بہرحال فرشتہ کوئی مختار کل تو ہے نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ان کو بھی تعجب ہو رہا تھا کہ روح مجھے فلاں جزیرے میں نکالنا ہے اور یہ ادھر سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے اور سینکڑوں میل دوری پر جزیرہ ہے، سمندر پار کر کے جانا ہے، یہ شخص کیسے وہاں پہنچے گا؟ لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابعدار تھے، وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے اس کی روح جو ہے اپنے وقت پر نکال لی گئی. تو یہ واقعات ان تفسیروں کے تحت لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، ورنہ اس کا روزے کی حالت میں کانپور جانا، پھر یہ اس کو خبر پہنچنا، پھر تیزی کے ساتھ آنا، کیونکہ اس کا موت کا وقت اس جگہ پر متعین تھا. اس لیے یہ سارے اسباب بنے. چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم کو تعجب ہو رہا، لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے. تو افسوس تو اس کا ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، باپ کا بیٹے سے تعلق ہے، بیٹے کا باپ سے تعلق ہے، ماں کا بیٹی سے، بیٹی کا ماں سے. ایک خاندانی نظام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے تو محبتیں وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ وقتی ہے. اللہ تعالیٰ 3 دن تک اس میں سوگ منانے کا حکم ہے. شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کا حق ہے. اس کے بعد پھر اس کو سوگ منانے کا حق نہیں ہے. یہ سارے ایک نظام ہے.
تو اصل یہ نہیں ہے کہ کس وقت کون گیا، یہ تو افسوس ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھلا بھی دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی بھول جائے گا، لیکن تازہ غم ہے اور ایک دوسرے کا تعلق ہے، باپ کا بیٹے کا غم، بیٹے کے باپ کا غم، بھائی بھائیوں کا غم، بہنوں کا غم، ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے اور غم ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ساتھ میں چل رہے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین کے آنکھوں میں آنسو تھے، نگاہوں میں آنسو تھے، آپ کے اشک بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی آپ تو رہبر کامل ہیں، آپ تو سب کو سمجھاتے ہیں، آخرت آپ کے سامنے ہے، جنت آپ کے سامنے ہے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا رونا یہ رقت قلب کی علامت ہے، اگر شقاوت قلبی کسی کو ہو اور سخت ہو جائے دل تو وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہے۔ رونا تو یہ نرمی رقت قلب کی علامت ہے، رونا بری چیز نہیں، رونا بری چیز نہیں ہے، اشک بہانا بری چیز نہیں ہے، آنسو بہانا بری چیز نہیں ہے۔ ہاں واویلا کر کے، بین کر کے، نوحہ وہ کر کے، اے اللہ ہمارے ساتھی تم کو ایسا کرنا تھا، یہ کیا ہو گیا، کچھ نہیں، رضا بالقضا، اللہ تیری امانت ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، موت کا وقت سب کا مقرر ہے۔ کتنے لوگ ہیں بچپن میں چلے جاتے ہیں، دادا پردادا زندہ رہتے ہیں، کتنے پوتوں کو اپنے سامنے وہ دفناتا ہے اور دادا آخر میں جاتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا نظام ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ کس وقت کس کو جانا ہے، اصل یہ ہے کہ جس وقت وہ جا رہا ہو، جس وقت وہ جا رہا ہو اس کے جانے کی کیفیت کیسی ہو، اصل یہ ہے۔ ایمان والے کی ساری محنت اس بات پر ہو، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہ ہمارا پتہ نہیں کس وقت موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا منکر دنیا میں کافر سے کافر ملحد جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ بھی اس کا منکر نہیں ہے کہ موت تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے، تو موت تو آنی ہے میرے بھائیو۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی جاندار ہے، جو بھی جاندار یہاں آیا ہے اس کے اوپر موت طاری ہوگی، موت کا مزہ چکھنا، یعنی چکھنے کا لفظ آیا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس کو کسی سے رستگاری نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، ایک حقیقت۔ لیکن غور یہ کرنا ہے ہمیں کہ جب موت کا وقت آ رہا ہو تو ہم کس حال میں جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا روزہ کھول کر کے آیا، روزہ کھولا، روزہ رکھا، حدیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو بخش بخشا ہے، آپ کو اتنے اللہ کے قریب ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں خاص طور 15ویں شعبان کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں گیا اور وہ شہادت کی موت ہوئی، ایکسیڈنٹ کی موت، اچانک موتیں، یہ شہادت کی موتیں۔ اللہ تعالیٰ اس موت کو، اس کو تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ آگے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے حالات کیا بنتے، ابھی اس کو نیکی کی توفیق ہوئی، نیکی کے ساتھ گیا اور جنت میں انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہو۔ ایسے مہینے میں گیا، شب برات کا وہ تاریخ تھی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہزاروں یعنی لاکھوں انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اس رات میں اس کا گزار کر کے، وہ دن مبارک دن جس دن روزہ رکھا جا رہا ہے، وہ رات گزار کر کے، روزہ کھول کر کے اللہ کے پاس گئے۔ ان کی باتیں جو معلوم ہوئیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر وقت آدمی کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے، یہ آخرت کی فکر کی علامت۔ دیکھیے دینی اداروں میں جو پڑھتا ہے بچہ، اس کو نقش چھوڑ جاتا ہے، توحید اور رسالت اور آخرت، بھلے ہی وہ کتنا بگڑا ہوا اور نہیں پڑھ پایا پھر بھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اللہ اور آخرت اور جنت اور جہنم ایسے دل و دماغ میں بچپن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ اس کے واقعات سن رہے ہیں، ہمیں تصور بھی نہیں کہ 2000 روپے دے کر آیا الگ سے کہ اس کو علماء کے خرچے میں ڈالا جائے، اور مفتی صاحب ہم کو آپ بتائیے کوئی ایسا دیہات مکتب جہاں کوئی غریب لوگ ہوں، نہ دے پاتے ہوں،
بھائی لوگوں سے جو کچھ تم لیتے ہو لیتے رہو، ان کو بتانا مت، میں اپنے جیب سے اپنے خاص اس سے جو ہے مجھے ایک مکتب دے دینا، 1-2 مکتب میں کرتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ ایسی نیت کر کے گئے۔ میں نے فتح پور میں بتایا، بیان میں بتایا لوگوں کو واقعہ، کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کئی لوگوں نے عزائم کیے کہ یہ بات یہ کام کرنے کے۔ میں نے کہا ایسا دیکھو، ارادہ کر کے چلا گیا، اب قیامت تک جو ہے اس کے ارادے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، حالانکہ عمل نہیں ہوا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل ہو سکتا ہے عمل میں اخلاص نہ ہو تو عمل مردود ہو جائے، عمل کرتے کرتے آدمی کی نیت خراب ہو جائے، لیکن اس نے نیت کی خالص اور موقع نہیں ملا تو وہ عمل اس کے لیے مقبول بارگاہ ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، اس کی موت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ زندگی کی ہر سانس جب بھی سوئے آدمی تو پورا حساب کر کے سوئے اور اللہ سے محاسبہ کر کے سوئے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج کتنی خرابیاں کی ہیں، آج میری نگاہوں نے کتنی غلطی کی، آج میرے کانوں نے کتنی غلطی کی، آج میں نے نافرمانی تو نہیں کی، اپنے والد کے سامنے زور سے تو نہیں بولا، اپنے والد کی نافرمانی تو نہیں کی، میں نے کوئی حق تلفی تو نہیں کی، تو حقوق العباد میں کسی کا حق تو نہیں دبایا، اسی طرح اللہ کا کوئی حق تو نہیں ضائع ہوا۔ یہ ساری چیزیں، یہ اچانک موتیں ہمیں اس بات کی خبر دے رہی ہیں اور اس بات کا احساس دلا رہی ہیں کہ دیکھو موت تو کسی کی بھی کسی وقت آ سکتی ہے، بس یہ ہے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کہا، ہر وقت اللہ سے ڈرو، گھر سے نکلو اللہ کے نام سے نکلو، گھر میں داخل ہو اللہ کے نام سے داخل ہو، اپنے کاروبار میں شروع ہو اللہ کے نام سے شروع ہو، کاروبار بند کرو اللہ کے نام کے ساتھ بند کرو۔ ہماری غفلت والی زندگی ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں داخل ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ اپنے کاروبار سے ہم نکلتے ہیں، کبھی ہمیں یاسین شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے دکان میں اپنے کاروبار میں جب شروع ہوں تو بسم اللہ کر کے داخل ہوں، سورہ یاسین پہلے پڑھے، اس کے بعد اپنے کاروبار کو شروع کریں۔ جب شام کو آ رہے ہوں، کتنے لوگ ایسے دیندار ہیں دنیا میں، ایسے لوگ کہ جو یاسین پڑھے بغیر اپنی دکان کے گلے میں بیٹھتے ہی نہیں، اور جب آتے ہیں شام کو تو سورہ یاسین پڑھ کے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل شروع سے سورہ یاسین کے ساتھ جو عمل شروع کیا جائے اور صبح کو سورہ یاسین جو پڑھ لے، دن بھر کے کام اللہ تعالیٰ اس کے بنا دیتے ہیں، اور جو شام کو پڑھ دے گا اللہ تعالیٰ شام کے رات کے اس کی تمام نقصانات سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے طے کرو، ہمارے نوجوان بچے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے اپنا، سب ہے، اپنی گاڑیاں ہیں، معمولات پر آؤ، دعائیں ہیں، حفاظت کی دعا ہے، دعا برائے حفاظت نہیں پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، صبح شام کی دعا سکھائی ہے کہ جس نے صبح دعا پڑھ لی وہ اچانک حادثات سے حفاظت ہو جائے، جس نے رات میں وہ دعا پڑھ لی فرمایا پوری رات دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ جو روز سب کی دعائیں حضور نے بتائی ہیں، یہ دین، اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہم صبح سے شام تک نماز ایک وقت بھی نہ پڑھیں تو اللہ کا کیا نقصان؟ ہزاروں نہیں، اربوں خربوں فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب پوری دنیا کی انسانیت اور پوری دنیا کے جنات مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم ایک سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور پوری دنیا کی انسانیت طے کر لے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو بھی اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ، ہماری یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہاں کی زندگی مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں کی زندگی لامحدود زندگی ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا وشواس ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے مانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اپنے قبر کو چاہے باغ بنا لو یا جہنم کا گڑھا بنا لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں غم تو ہوتا ہی ہے، کس کو نہیں غم ہوتا؟ جب ہم کو احساس ہے تو آپ کا تو گھر کا بچہ ہے، بھول نہیں رہا، اس دن سے بھول نہیں رہا، اس کی تصویر سامنے آ رہی ہے، اس وقت ہر وقت جو ہے بات کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک کافی دنوں تک آئے گا ہمیں دعا کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس کی موت ہمیں ایک سبق دے کے جا رہی ہے، اس کی موت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اتنا غافل مت ہو، یہ سبق دے کے وہ گیا ہے ہم سب کو، اور ہم سب کو جھنجھوڑ کر کے گیا ہے کہ تم جو لاکھوں امیدیں دنیا میں باندھے ہوئے ہو،
ان امیدوں کو کم کرو اور آخرت کی زندگی کی طرف اپنی رغبت کرو۔ کاروبار ہمیں کرنا ہے، کاروبار دنیا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اسباب اکٹھا کرنا ہے لیکن اللہ کے حکموں کی تابع داری کرتے ہو۔ اس لیے اگر اسی حال میں موت آ جائے اور غفلت کے ساتھ آ جائے، اگر وہ روزہ رکھ کے نہ جاتا، گانا سنتے ہوئے چلا جاتا یا دنیا کا دوسرا کوئی گناہ کرتے ہوئے چلا جاتا تو افسوس کی بات۔ ہمیں ایک طرف تو افسوس ہے اس کی جدائی کا، اور دوسرے اس کے حالات جو سنے ہیں تو اس پر تھوڑا اطمینان ہے کہ میرا بچہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گیا ہے، انشاءاللہ سب کی ہماری ملاقات ہوگی، اور اس کے طفیل میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کو صحیح رخ عطا فرما۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، طے کرو ہماری ماں بہنیں بھی کہ دیکھو یہ سبق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس وقت غموں کے ماحول میں خوشیوں کی لہر پیدا کر دے اور خوشیوں کی لہر میں غم کی لہر دوڑا دے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اس لیے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور خوشی کی زیادہ جو ہے اس میں خوشی حضور کے طریقے سے زیادہ حدود نہیں کرنا، کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، شریعت کے احکامات اللہ کے حدود ہیں، ان کو کبھی پھلانگنے کی کوشش مت کر۔ خوشی کا موقع ہے جو حدود حضور نے متعین فرمائے اتنی خوشی منانا، غمی کے جو حدود ہیں اللہ نے متعین فرمائے۔ ایک صحابیہ، ان کی بچے کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ غم، بہت زیادہ غم۔ بہرحال بچہ ہوتا ہے ماں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صاحب نے جیسے تسلی دیتا ہے، ارے بھائی حضور آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، حضور آئے ہیں، توجہ نہیں دی۔ بعد میں اس کو پتا چلا تو بے چین ہو گئی، اللہ کے نبی آئے تھے۔ بولے ہاں، اتنا شدید غم میں تھی کہ انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ حضور کی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے، کیا ہے، کچھ نہیں، دھیان ہی نہیں دی۔ اس کے بعد پھر وہ دوڑی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اسی کو کہتے ہیں پہلے صدمے میں، پہلا صدمہ جو لگا ہے اس وقت تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے، یہی اللہ کو مطلوب۔ صبر کس کو کہتے ہیں، یعنی اس برداشت کرنا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اس کو برداشت کیا، کوئی ایسا واویلا، کوئی بین، کوئی نوحہ، کوئی اس طرح کی آواز دے کے کوئی بات نہیں۔ یہ دین کی برکت ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے، یہ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ورنہ بے ایمان تو پریشان ہو جائیں، کیونکہ ان کی دنیا یہی ہے، اور ہمارا تو کیا ہے، اس کی دنیا، اس کی زندگی آگے اس کی زندگی کے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ رحمت نصیب فرمائے۔ کتنی جگہ دعائیں ہوئی ہیں، کتنے بزرگوں کے پاس دعائیں ہوئی ہیں، اس کے لیے ہوتی رہیں گی۔ اور بس یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بصلاۃ، انسان جب مرتا ہے دنیا کے اندر، جو اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہم انتقال گئے تو نماز کا ثواب کہاں ملے گا، ہم صدقہ کر رہے تھے نہیں ملے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے، غور سے سنو سب لوگ، 3 عمل ایسے ہیں کہ انتقال کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ میں، نام اعمال میں جاری رہتا ہے ثواب۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاری رہنے والا صدقہ، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، اس کی طرف سے کوئی اصال ثواب کر دیا۔ اب وہ جب تک وہ دین کی چیز باقی رہے گی، اس کا عمل، اس کا ثواب اس کے مرنے والے کے کھاتے میں برابر لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات فرمایا علم ينتفع به، علم کا کوئی ایسا سلسلہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا جاتا ہے۔ جو عالم ہے، اب جگہ جگہ جا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، لوگوں کو دین تبلیغ پہنچا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دائی ہے، علم جتنا ہے اتنا پہنچا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ہدایت پر آئے لوگ اور جو عمل کریں گے تو چلا جائے گا دنیا سے، اس کے علم کا جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، اولاد صالح، نیک اولاد خود باپ کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد دیندار ہو تو باپ چلے گئے دنیا سے، لیکن اولاد جتنا بھی نیک کام کرے گا اس کا ثواب ان کے والد کو برابر ملتا رہے گا۔ تو جن کے والد ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھیں،
جن کی والدہ نہیں ہیں وہ اللہ کے لیے ان کے لیے نیک عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی اس کا اجر ملتا رہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے مطابق کریں گے اور اللہ کی مرضی پر ہم راضی رہیں گے کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم پر ہم راضی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، بندے کو کوئی حق نہیں ہے. جب تک آپ رکھیں گے آپ کی مرضی، آپ جب بلا لیں گے ہم تیار ہیں. اے اللہ ہمیں اچانک موت سے، اچانک حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اللہ اس حادثے کو، اس واقعے کو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنا. اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، بے یار و مددگار اور سنسان جگہ پر اس کے ساتھ اللہ کو اپنے پاس بلانا، اللہ کی مصلحت اور حکمت سے کوئی واقف نہیں ہے. اللہ کی مرضی تھی. اتنے سب نیک کام کر کے پھر اللہ نے اپنے پاس بلا دیا. آگے کیا تھی، اس کی آخرت برباد ہونی تھی یا صحیح ہونی تھی، اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے اپنے پاس ابھی تو صحیح رخ پر اللہ نے اس کو بلایا ہے، تو یہ ہمیں اطمینان ہے کہ خیر کا اور نیک کام کر کے گیا. اور آدمی زندہ رہے اور کوئی کفر کا کلمہ کہہ کر چلا جائے تو پوری زندگی بیکار ہوگی. اس لیے الحمدللہ اطمینان اس بات میں ہے کہ نیک کام کے ساتھ روزہ رکھ کر کے نیک کام کی تشکیل کر کے دنیا سے گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ذخیرہ آخرت بنائے، ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کی قبر کو اللہ کروٹ کروٹ پھولوں سے آباد فرما دے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.